السلام علیکم جی۔ جو صورتحال چل رہی ہے اس میں ابھی تک کی جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ پی ایم ایل این کافی سیو ہے۔ پی ایم ایل این کو صرف ایک دشواری آ رہی ہے، وہ جو ٹکٹوں کی جو تقسیم ہے اس کے اوپر۔ ادروائز اگر جو ان کے اپنے نمائندے ہیں ان کو ٹکٹ ملی ہوتی تو یہ 20 کی 20 سیٹیں پی ایم ایل این ون کرتی۔ ہاں، جو لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں، جہاں پہ تھوڑی سی کنفیوژن ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ان جو ممبران ہیں اگر ان کو یہ ون کرتے ہیں جو پی ایم ایل این کے ٹکٹ پر ہیں ابھی، تو ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں کہ جو آلریڈی 10 کے قریب جو ہیں وہ آزاد جیتے تھے، اس کے اوپر تو اتنے اعتراضات نہیں آ رہے ہیں، لیکن جو پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے جیتے تھے اور اس کے بعد انہوں نے فلور کراس کیا اور جس کی بنا پر پھر وہ الیکشن میں آئے ہیں، تو یہ جو چیز ہے یہ بڑی تکلیف دہ ہوئی ہے۔ بہرحال جو 3 سیٹیں ہیں اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی پورا زور مارے گی اور وہ شو کرنے کی کوشش کرے گی کہ بھئی ہماری وننگ ہے یہاں پہ، اور اس کے لیے باقاعدہ انہوں نے ایک پروگرام دیا ہوا ہے جو کہ کل ہی نظر آئے گا، یعنی کہ ووٹرز جو ہے ان کا اس کو وارڈ تک لے کے آنا، ووٹ پول کروانا، پولنگ بوتھ تک لے کے آنا اور پھر اس کو واپس چھوڑنا، تو بڑا منظم طریقے سے وہ کر رہے ہیں، جو کہ کئی جگہوں پہ ڈسکس ہوا ہے، اور اس کے لیے بہت بڑا جو انہوں نے فنڈ دیا ہوا ہے، اور یہ تمام جو ہیں جو آرمی کے ریٹائرڈ آفیسرز ہیں جو ان چیزوں کا تجربہ رکھتے ہیں وہ آرگنائز کر رہے ہیں۔ وینز کہاں سے، جو پک اپس ہیں وہ کس طریقے سے انہوں نے لے کے آنی ہے اور کیا کام کرنا ہے، بہرحال یہ کل کا دن جو ہے نا واضح کرے گا، اور بہت بڑا جو ہے اس کے لیے انہوں نے فنڈ دیا ہوا ہے۔ ہاں، اگر فنڈ ہی کھائے گئے تو کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن اگر جو واقعی میں انہوں نے یہ بات طے کر لی کہ ہم نے نکالنا ہے تو وہ نکال لیں گے ووٹر۔ ہاں، اتنا نہیں ہے، ٹوٹل کو جو ووٹر ہے نا اس کا تقریباً 10-12%، 15% اتنا ہے پی ٹی آئی کا، لیکن اب پتہ یہ لگے کہ وہ 15 میں سے 13 یا 14% ڈلوا لیتے ہیں، اور جو پی ایم ایل این ہے جس کا 45% ووٹر ہے وہ 10% بھی نہیں ڈلوا پاتے، تو وہاں پہ جو ہے نا مسئلہ بن جائے گا۔ تو کل کا دن بڑا واضح ہوگا کہ کیا صورتحال بنتی ہے۔ جہاں تک بات رہی جو انٹرنیشنل سازش ہے وہ ڈیفینیٹلی اپنی جگہ پہ چل رہی ہے، اور وہ بڑا اثر انداز ہو رہی ہے پاکستان کے اندر، یعنی کہ ایک وہ جو چیز تھی کہ آپ دیکھ لیں کہ ٹرمپ کے جاتے ہی صورتحال کیا ہوئی، پھر اس کے بعد افغانستان سے جب فیصلہ کر لیا گیا کہ ہر صورت میں امریکہ نے یہاں سے کوئٹ کرنا ہے، بس ان کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہیں وہ یہاں تک رہیں گی، لیکن باقی جو انسان جو مین ان کا ایکسپینس ہے اس کو انہوں نے ختم کرنا ہے، اور جو ڈیموکریٹس کی ہمیشہ سے پالیسی رہی ہے اس دفعہ بھی وہی تھی کہ امریکہ کے اندر جو ڈیولپمنٹ کے کام ہیں ان کے اوپر زیادہ توجہ دینی ہے، اور جابز کریٹ کرنی ہے، اور وہاں کی جو ٹورزم ہے اس کو بہتر کرنا ہے، اور دنیا کے اندر امن کے پیغام بھیجنے ہیں، یہ وہ اسی کی طرف گئے ہیں۔ یا جو ان کی اسپیسیفک جہاں پہ ڈیموکریٹس کا بھی بس نہیں چلتا، وہ ہے اپنا فلسطین کا مسئلہ، وہ وہاں پہ بالکل بے بس ہوتے ہیں، بالکل جیسے پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے آگے گورنمنٹ بے بس ہوتی ہے نا، اسی طریقے سے وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کے آگے امریکہ کی گورنمنٹ بھی بے بس ہوتی ہے، بس صرف اوپر سے کہہ دیں گے کہ نہیں، لیکن جو مین جو وہاں کی جو ایجنسیاں ہیں اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ٹوٹل اسٹیبلشمنٹ، اس کے اندر جو تھا نا وہ بے بس ہوتے ہیں۔ امریکنز کو آپ دیکھیں کہ جگہ جگہ پہ کہیں پہ بھی ظلم ہوگا وہاں پہ تضاد پایا جائے گا، ایک بات کچھ اور کر رہا ہوگا، دوسرا کچھ اور کر رہا ہوگا، لیکن فلسطین میں جو مرضی ہو جائے امریکنز بالکل خاموش ہوں گے، یا ایک آدھا کوئی اٹھے گا، بات کرے گا کچھ دن، اس کے بعد ذکر ہوگا، اور اس کے بعد بالکل جو انسان ہے وہ لیٹ جاتے ہیں۔ تو چلیں ٹھیک ہے، انشاءاللہ پھر مزید بات کرتے ہیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔